تصور کریں کہ آپ رات کے وقت مشرق وسطی یعنی مڈل ایسٹ کے اوپر سے پرواز کر رہے ہیں اور جہاز کی کھڑکی سے نیچے کا منظر دیکھتے ہیں۔ بالکل، وہاں کا منظر تو ویسے ہی بڑا دلکش ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن ایک طرف آپ کو فلک بوس عمارتیں اور جگمگاتی روشنیاں نظر آئیں گی۔ مطلب جدید ترین انفراسٹرکچر جو دولت اور عالمی سرمایہ کاری کا ثبوت ہے۔ صحیح، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن پھر جہاز تھوڑا آگے بڑھتا ہے اور اسی خطے میں محض کچھ فاصلے پر آپ کو اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تباہ حال شہر اور دھوئیں کے بادل نظر آتے ہیں۔ اور سیاسی عدم استحکام کے آثار بھی، یعنی ایک ہی خطے کی دو بالکل متضاد تصویریں۔ واقعی یہ بڑا حیران کن ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم محمد فاروق راشد کے ایک نہایت اہم تجزیاتی مضمون پر بات کر رہے ہیں، جس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کے بغیر معاشی ترقی بے معنی ہے۔ بالکل، اور اس جائزے کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ آخر دنیا میں کچھ ممالک قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود کیوں ناکام ہو جاتے ہیں؟ ہاں، جبکہ کچھ ممالک ترقی کی بلندیوں کو چھوتے ہیں۔ تو چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ کیا واقعی ترقی کا مطلب صرف شاندار سڑکیں، اونچی عمارتیں اور دولت کا انبار ہیں؟ یا اس کے پیچھے کوئی ایسا خاموش ستون ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ ترقی کو اکثر ایک شاندار محل کی طرح دیکھا جاتا ہے۔ ہم اس کی سجاوٹ، اس کی اونچائی اور رنگ و روگن پر تو بہت بات کرتے ہیں۔ ہاں، ظاہری چیزوں پر زیادہ دھیان جاتا ہے۔ بالکل، لیکن اگر اس محل کی بنیاد میں یعنی اس کے ستونوں میں سیکیورٹی اور تحفظ موجود نہ ہو تو یہ شاندار محل دراصل ریت کی دیوار ثابت ہوتا ہے۔ ریت کی دیوار مطلب ذرا سا جھٹکا لگا اور سب ختم۔ جی، ایک ایسا محل جو بظاہر کتنا ہی دلکش کیوں نہ ہو، عدم استحکام کی پہلی آندھی میں ہی بکھر کر رہ جاتا ہے۔ معاشی اعداد و شمار، سٹاک مارکیٹ کی تیزی اور غیر ملکی سرمایہ کاری، یہ سب اسی خاموش ستون پر کھڑے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اس ستون کے بغیر کوئی بھی معاشی ماڈل اپنے پیروں پر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ مصنف نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک بہت دلچسپ تشبیہ استعمال کی ہے۔ انہوں نے معاشی ترقی کو ایک درخت قرار دیا ہے اور سیکیورٹی کو اس کی جڑ۔ زبردست تشبیہ ہے نا؟ یہ ایک ایسا تصور ہے جو ذہن میں فوراً نقش ہو جاتا ہے۔ اگر جڑ مضبوط ہو تو درخت چاہے جتنی بھی تیز آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، وہ ان کا مقابلہ کر لیتا ہے۔ ہاں، اور اگر جڑی اندر سے کھوکھلی ہو تو بظاہر ہرا بھرا اور پھلتا پھولتا درخت بھی ایک دن اچانک زمین بوس ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ ذرائع میں اس جڑ یعنی سیکیورٹی کی دو بنیادی اقسام کا ذکر کیا گیا ہے، اندرونی سیکیورٹی اور بیرونی سیکیورٹی۔ تو آپ کے خیال میں زمینی حقائق کی روشنی میں یہ دونوں اقسام عملی طور پر کام کیسے کرتی ہیں؟ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اندرونی سیکیورٹی کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ریاست کے اندر قانون و انصاف کا نظام کتنا مؤثر ہے۔ اچھا۔ اور سیاسی استحکام کس حد تک موجود ہے۔ کیا ایک عام شہری یا کوئی کاروباری شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کی جائیداد، اس کا کاروبار اور اس کی جان محفوظ ہے؟ یعنی تحفظ کا احساس۔ بالکل۔ کیا تنازعات کی صورت میں عدالتیں بروقت اور غیر جانبدارانہ فیصلے کرتی ہیں؟ یہ تو ہو گیا اندرونی سیکیورٹی کا میکانزم۔ دوسری طرف بیرونی سیکیورٹی کا تعلق ملکی سرحدوں کے تحفظ سے ہے۔ دفاعی طاقت اور سفارتی توازن وغیرہ؟ جی ہاں، ریاست اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کوئی بیرونی خطرہ یا دشمن ملک اس اندرونی امن کو تباہ نہ کرے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں تنہا کام نہیں کرتی۔ مطلب دونوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے؟ 100%۔ اگر سرحدیں محفوظ ہیں لیکن اندرون ملک سڑکوں پر جرائم پیشہ عناصر کا راج ہے تو بیرونی سیکیورٹی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح اگر اندر امن ہے لیکن سرحدیں غیر محفوظ ہیں تو بھی سرمایہ کاری نہیں آئے گی۔ تو یہ ایک پورا ماحولیاتی نظام یا ایکو سسٹم بنتا ہے۔ بالکل، جب یہ دونوں پہلو مل کر کام کرتے ہیں تبھی وہ ایکو سسٹم بنتا ہے جس میں صنعتیں لگتی ہیں اور روزگار پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو بالکل وہی بات ہوئی کہ کسی دلدل کے اوپر کروڑوں روپے کی لاگت سے ایک پرتعیش حویلی تعمیر کر دی جائے۔ دلدل پر حویلی، بالکل صحیح مثال ہے۔ حویلی اندر سے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس میں دنیا جہان کی سہولیات کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ وہ دلدل پر کھڑی ہے اس لیے وہ کسی بھی وقت دھن سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ کیا واقعی امن و امان پیسے سے زیادہ اہم ہے؟ مطلب جن ممالک کے پاس بے پناہ دولت ہے وہ تو جدید ترین اسلحہ خرید سکتے ہیں، بڑی بڑی نجی سیکیورٹی کمپنیاں ہائر کر سکتے ہیں، پورے شہر کو کیمروں سے بڑھ سکتے ہیں۔
ہاں، یہ سوال اکثر ذہنوں میں آتا ہے۔ تو کیا محض دولت کے زور پر سیکیورٹی کا یہ نظام خریدا نہیں جا سکتا؟ دیکھیں، دولت سے آپ سیکیورٹی کے آلات، گاڑیاں اور گارڈز تو خرید سکتے ہیں، لیکن سیکیورٹی کا اصل دار و مدار جس چیز پر ہے، یعنی اداروں پر عوام کا اعتماد، وہ کسی بازار میں نہیں بکتا۔ اداروں پر اعتماد، یہ بہت گہری بات ہے۔ اندرونی سیکیورٹی دراصل اس اعتماد ہی کا دوسرا نام ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کسی اسمارٹ فون کے آپریٹنگ سسٹم یا او ایس کی مثال لیں۔ اچھا، اگر آپ کے فون کا آپریٹنگ سسٹم وائرس کا شکار ہو چکا ہے تو آپ اس میں دنیا کی سب سے مہنگی اور بہترین ایپ بھی انسٹال کر لیں، وہ ٹھیک سے کام نہیں کرے گی۔ واہ، یعنی نظام کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ بالکل۔ قانون کی حکمرانی اور شفافیت ریاست کا وہ آپریٹنگ سسٹم ہے۔ اگر نظام میں انصاف نہیں ہے تو آپ سیکیورٹی پر جتنا مرضی بجٹ خرچ کر لیں، وہ محض ظاہری دکھاوا ہوگا۔ ایک قدرتی طور پر مستحکم معاشرے میں سیکیورٹی مسلط نہیں کرنی پڑتی، وہ روزمرہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ بالکل۔ اگر اسمارٹ فون والی اس تشبیہ کو اور درخت اور جڑ کے اس تصور کو عملی طور پر پرکھا جائے تو عرب دنیا کی مثالیں ان ذرائع میں نمایاں طور پر ابھر کر آتی ہیں۔ جی، خاص طور پر خلیجی ممالک کی بات کریں۔ ہاں، جیسے کہ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، قطر اور کویت۔ ان کی معاشی ترقی کی رفتار حیران کن ہے۔ دبئی اور دوحہ جیسے شہر آج عالمی تجارتی اور سیاحتی مراکز بن چکے ہیں۔ بالکل، وہ پوری دنیا کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ عموماً پہلا تاثر یہی ذہن میں آتا ہے کہ یہ سب ان کی زمین سے نکلنے والے تیل کا کمال ہے، لیکن کیا واقعی صرف تیل ہی ان کی اس بے پناہ ترقی کی اکلوتی وجہ ہے؟ اگر محض تیل کا ہونا ہی ترقی کی ضمانت ہوتا تو دنیا کے کئی اور ممالک آج دبئی کے مد مقابل کھڑے ہوتے۔ صحیح بات ہے۔ ان خلیجی ممالک کی کامیابی کا اصل راز ان کا وہ مضبوط سیکیورٹی نظام ہے اور ان کی واضح ریاستی حکمت عملی اور پالیسیوں کا تسلسل ہے، جس نے اس دولت کو ایک تعمیری سمت دی۔ مطلب انہوں نے پیسے کو صحیح جگہ لگایا۔ جی، انہوں نے سمجھ لیا کہ غیر ملکی سرمایہ کار کو صرف منافع نہیں چاہیے، اسے پیشین گوئی یعنی پریڈکٹیبلٹی چاہیے۔ پریڈکٹیبلٹی کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ ہاں نا، ایک سرمایہ کار جب وہاں فیکٹری لگاتا ہے یا جائیداد خریدتا ہے تو اسے یہ خوف نہیں ہوتا کہ کل صبح حکومت بدلے گی تو اس کی جائیداد ضبط کر لی جائے گی یا کوئی گروہ اس کی فیکٹری پر قبضہ کر لے گا۔ ہاں، کیونکہ وہاں قانون کی عملداری ہے۔ وہاں ریاستی ادارے انتہائی فعال ہیں اور داخلی امن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جاتا۔ یہی وہ مضبوط جڑ ہے جس نے اس معاشی درخت کو اتنا توانا کیا ہے کہ اب وہ تیل پر انحصار کم کر کے ٹیکنالوجی اور سیاحت کی طرف کامیابی سے منتقل ہو رہے ہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ خلیجی ممالک کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے ایک محفوظ ماحول فراہم کیا، لیکن ان ذرائع میں بالکل اسی خطے کے کچھ اور ممالک کا بھی ذکر ہے اور وہاں صورتحال دل دہلا دینے والی ہے۔ جی، جیسے شام اور یمن کی مثالیں ہیں۔ شام، یمن، لیبیا اور عراق ہمارے سامنے ہیں۔ یہاں ایک سوال بہت شدت سے اٹھا ہے کہ لیبیا اور عراق کے پاس بھی تو بے پناہ تیل تھا۔ بالکل، تیل کے ذخائر تو ان کے پاس بھی تھے۔ قدرتی وسائل کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، پھر وہاں یہ ماڈل کیوں ناکام ہو گیا؟ ایسا کیا ہوا کہ تیل کی دولت انہیں تباہی سے نہ بچا سکی؟ دیکھیں، وسائل کا ہونا اور ان وسائل کی حفاظت کرنے کی ادارہ جاتی صلاحیت ہونا، یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ اچھا، یا وسائل کی لعنت بھی کہا جاتا ہے۔ ریسورس کرز، یہ بہت خوفناک اصطلاح ہے۔ واقعی، لیبیا اور عراق میں جب ریاستی عملداری ختم ہوئی اور قانون کا نفاذ کمزور پڑا تو انہی وسائل پر قبضے کے لیے مختلف مقامی اور غیر ملکی گروہوں سے جنگ چھڑ گئی۔ یعنی وہ تیل ہی ان کے گلے پڑ گیا۔ جی، ایک مضبوط ریاست کی عدم موجودگی میں تیل کے کنویں مسلح گروہوں کی فنڈنگ کا ذریعہ بن گئے۔ شام میں خانہ جنگی نے ایک چلتی پھرتی معیشت کو محض اس لیے کھنڈر بنا دیا کیونکہ وہاں کا اندرونی سیاسی توازن بگڑ چکا تھا۔ اور یمن کا تو حال ہم سب کے سامنے ہے۔ یمن کی مسلسل جنگ نے وہاں قحط کو جنم دیا۔ ان مثالوں کا بنیادی میکانزم یہی ہے کہ جب ادارے ٹوٹتے ہیں تو وسائل عوام کی فلاح کے بجائے ملک کی تباہی کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ یہ تو ایک تباہ کن ڈومینو ایفیکٹ لگتا ہے، جہاں ایک گرتی ہوئی اینٹ دوسری کو گراتی چلی جاتی ہے۔ بالکل، ڈومینو ایفیکٹ۔ مضمون میں اس بات پر بھی گہرا زور دیا گیا ہے کہ جب ملک کا اندرونی نظام کمزور پڑتا ہے تو بیرونی طاقتوں کو مداخلت کا سیدھا راستہ مل جاتا ہے۔ وہ تو ہمیشہ اسی موقع کی تلاش میں ہوتی ہیں۔
ہاں، وہ اپنے اسٹریٹجک اور معاشی مفادات کے لیے اس مقامی انتشار کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک پرانی بحث جنم لیتی ہے جسے ایک طرح سے مرغی اور انڈے والی الجھن بھی کہا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ کیا بیرونی مداخلت کی وجہ سے ملک کمزور ہو کر ٹوٹتا ہے، یا ملک کے اندرونی انتشار اور کمزوری کی وجہ سے بیرونی طاقتوں کو مداخلت کرنے کی دعوت ملتی ہے؟ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو تاریخ اور ان حقائق کا باریک بینی سے جائزہ لینے پر یہ میکانزم بہت واضح ہو جاتا ہے۔ بیرونی مداخلت ہمیشہ پہلے سے کمزور، منقسم اور سیاسی خلا کا شکار ریاستوں کو اپنا نشانہ بناتی ہے۔ یعنی جہاں پہلے ہی دراڑیں موجود ہوں۔ بالکل، ایک مضبوط، متحد اور اندرونی طور پر مستحکم ملک میں جہاں عوام اور ریاست کے درمیان اعتماد کا رشتہ قائم ہو، وہاں بیرونی مداخلت کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ یہ بات تو طے ہے۔ اور ریاست اپنے ہی شہریوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو جاتی ہے تو وہ چھوٹے گروہ طاقت حاصل کرنے کے لیے خود بیرونی طاقتوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو وہ خود دعوت دیتے ہیں؟ جی، یوں بیرونی ممالک کو پراکسی وار لڑنے کے لیے مقامی اعلی کار مل جاتے ہیں، اور جب یہ بیرونی طاقتیں اپنے مفادات کے ساتھ داخل ہوتی ہیں تو وہ رہی صحیح معیشت کو بھی مفلوج کر دیتی ہیں۔ کیونکہ ان کا مقصد تو وہاں ترقی لانا نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں، ان کا مقصد اپنے مخالفین کو نیچا دکھانا ہوتا ہے۔ اور اس تمام تر سیاسی اور جغرافیائی انتشار کا معیشت پر جو سب سے پہلا اور براہ راست اثر پڑتا ہے وہ ہے سرمایہ کی اڑان، جسے کیپٹل فلائٹ کہتے ہیں۔ کیپٹل فلائٹ کسی بھی معیشت کے لیے زہر قاتل ہے۔ ان ذرائع کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سرمایہ نہ کسی ڈرپوک پرندے کی طرح ہے۔ ڈرپوک پرندہ؟ ہاں، ذرا سی گولی کی آواز آئی، سڑک پر کوئی ہنگامہ ہوا یا پالیسی میں اچانک تبدیلی کا اعلان ہوا اور یہ سرمایہ فوراً اڑ کر کسی سوئس بینک یا محفوظ غیر ملکی گھونسلے میں جا بیٹھتا ہے۔ ہاں، یہ تشبیہ حقیقت کے بالکل قریب ہے۔ جنگ زدہ یا غیر مستحکم علاقوں میں سرمایہ کاری رکتی نہیں ہے، بلکہ وہ وہاں سے بھاگ کھڑی ہوتی ہے، جبکہ جہاں امن ہوتا ہے وہاں اسے لانے کے لیے ترلے نہیں کرنے پڑتے، وہ خود بخود کھنچا چلا آتا ہے۔ اس کے پیچھے کام کرنے والے میکانزم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سرمایہ کار چاہے وہ مقامی ہو یا غیر ملکی، جذبات کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتا، وہ خطرات اور منافع کا حساب لگاتا ہے۔ رسک اور ریوارڈ کا کھیل ہے سارا۔ جی، جب کسی ملک میں سیاسی بحران پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے مقامی سرمایہ دار کا ریاست پر سے اعتماد اٹھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کل کو حالات خراب ہو سکتے ہیں تو وہ اپنا پیسہ مقامی کرنسی سے نکال کر ڈالروں میں تبدیل کرتا ہے، اور پھر ان ڈالروں کو غیر ملکی بینکوں میں منتقل کر دیتا ہے۔ یا دبئی اور لنڈن کی پراپرٹی مارکیٹ میں۔ اس عمل کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ملک کے اندر ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے، مقامی کرنسی کی قدر تیزی سے گرنے لگتی ہے، درآمدات مہنگی ہو جاتی ہیں، اور مہنگائی کا ایک ایسا طوفان آتا ہے جو براہ راست عام آدمی کی کمر توڑ دیتا ہے۔ بیرونی سرمایہ کار تو بعد میں بھاگتا ہے نا، سب سے پہلے ملک کا اپنا مقامی سرمایہ باہر نکلتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم معیشت، عالمی سیاست اور کیپٹل فلائٹ کی جن بڑی بڑی اصطلاحات پر بات کر رہے ہیں ان کا حتمی نشانہ کوئی حکومت نہیں بلکہ ایک عام انسان بنتا ہے۔ بالکل، عام شہری ہی سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ ان ذرائع کا بھی یہی موقف ہے کہ سیکیورٹی کا براہ راست تعلق محض ملک کی سرحدوں کے دفاع سے نہیں بلکہ انسانی ترقی سے ہے۔ جب امن ہوتا ہے تو اس کے اثرات عام زندگی پر کیسے مرتب ہوتے ہیں؟ اسکول کھلے رہتے ہیں، بچے بلا خوف تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہسپتال اپنا کام جاری رکھتے ہیں، اور معاشرے میں ایک سماجی ہم آہنگی پروان چڑھتی ہے۔ اور جیسے ہی بدامنی کا طوفان آتا ہے سب سے پہلے اسکولوں پر تالے لگتے ہیں، صحت کا نظام تباہ ہوتا ہے اور لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر پناہ گزین بننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ عموماً کسی بھی ملک کی ترقی کو جی ڈی پی کے ہندسوں یا سٹاک مارکیٹ کے گراف سے ناپا جاتا ہے، جو کہ ایک نامکمل تصویر پیش کرتا ہے۔ جبکہ اصل پیمانہ تو شاید یہ ہونا چاہیے کہ کیا اس ملک کے اسکول اور ہسپتال روزانہ کی بنیاد پر بغیر کسی خوف اور تعطل کے اپنا کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے۔ انسانی ترقی کے بغیر معاشی اعداد و شمار محض کاغذ کے ٹکڑے ہیں۔ اگر جی ڈی پی بڑھ رہی ہے لیکن عام شہری رات کو سکون سے سو نہیں سکتا تو اس ترقی کا کوئی فائدہ نہیں۔ بالکل کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ان تمام حقائق اور اسباق کا اطلاق پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک پر کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ پاکستان قدرتی وسائل، بہترین زراعت اور ایک بہت بڑی نوجوان افرادی قوت سے مالا مال ملک ہے۔ ہاں، پوٹینشل تو بہت ہے، لیکن ذرائع کا پیغام دو ٹوک ہے۔ محض وسائل ہونے سے کچھ نہیں ہوگا۔
اکثر یہ گھسا پٹا جملہ دہرایا جاتا ہے کہ امن ہوگا تو ترقی آئے گی، لیکن اس کے پیچھے کا میکینزم سمجھنا ضروری ہے۔ وہ کیسے؟ تصور کریں کہ ایک بین الاقوامی کمپنی پاکستان میں ایک بڑا مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے کا ارادہ کرتی ہے، جس سے 5,000 لوگوں کو روزگار ملنا ہے۔ زبردست۔ لیکن پھر وہ خبروں میں دیکھتی ہے کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے سڑکیں بلاک ہیں، سپلائی چین متاثر ہونے کا خطرہ ہے، اور حکومتی پالیسیاں ہر چند ماہ بعد تبدیل ہو رہی ہیں۔ تو وہ فوراً پیچھے ہٹ جائیں گے؟ وہ کمپنی اپنا فیصلہ منسوخ کر دے گی اور وہ پلانٹ کسی اور ملک میں لگا دے گی۔ یہ ہے وہ قیمت جو سیاسی عدم استحکام کی صورت میں ایک عام آدمی روزگار چھن جانے کی شکل میں ادا کرتا ہے۔ قانون کی حکمرانی اور تسلسل کے بغیر معاشی استحکام کی توقع رکھنا ریت پر محل تعمیر کرنے کے مترادف ہے۔ اس تفصیلی جائزے سے جو بات سب سے زیادہ واضح ہو کر سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ ترقی کا مطلب صرف شیشے کی چمکدار عمارتیں یا سڑکوں پر دوڑتی مہنگی گاڑیاں ہرگز نہیں ہیں۔ پائیدار ترقی وہ ہے جو عوام کو تحفظ کا احساس دے اور ان کے روزگار کو محفوظ بنائے۔ ان ذرائع نے آج یہ ثابت کیا ہے کہ امن وہ خاموش طاقت ہے جو تہذیبوں اور معیشت کو جنم دیتی ہے، جبکہ بدامنی وہ اندھا طوفان ہے جو صدیوں کی محنت کو لمحوں میں مٹا دیتا ہے۔ ایک محفوظ اور پرامن زمین ہی ہمیشہ خوشحال اور سرسبز فصل اگاتی ہے۔ آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ان حقائق کی روشنی میں ایک نیا اور قدرے مختلف پہلو ذہن میں ابھرتا ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ کیا پہلو ہے؟ آج ہم نے یہ تو جان لیا کہ سیکیورٹی ترقی کی بنیاد ہے اور واقعی محفوظ زمین ہی فصل اگاتی ہے، لیکن ذرا تصور کیا جائے، کیا ہو اگر کوئی ریاست اسی سیکیورٹی کے نام پر معاشرے میں ہر طرح کی آزادی، اختراع اور تنقیدی سوچ پر مکمل پابندی لگا دے؟ یہ تو بہت گہرا سوال ہے۔ کیا انتہائی سخت اور جابرانہ سیکیورٹی کے سائے میں، جہاں انسانی آزادی کا مکمل طور پر دم گھٹ رہا ہو، واقعی کوئی جدید اور پائیدار معاشی فصل اگ سکتی ہے؟ یا حد سے زیادہ سیکیورٹی اور خوف بھی معاشرے کو اسی طرح منجمد کر کے ترقی کو روک دیتا ہے جس طرح کہ بدامنی اور انتشار سے تباہ کرتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔